جن موضوعات پر آج کا یہ اجلاس منعقد ہوا ہے، اس میں سے ہر موضوع تفصیل کے ساتھ جب تک کہ پیش نہ کیا جائے اس وقت تک قرآن و سنت کی تعلیم کی اہمیت کما حق ہو واضح ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس مذاکرے کے ذریعے سے تو صرف اس طرف توجہ دلانا ہے کہ اسلام کی جو تعلیم ہے وہ تعلیم عالم انسانیت کے لیے بحیثیت مجموعی پوری دنیا میں پائی جانے والی تعلیمات، ہدایات کے اعتبار سے سب سے فائق اور برتر ہے، اور اس سے بہتر کوئی تعلیم اور کوئی ہدایت نامہ نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں پہلی اور بنیادی بات جو بہنوں کو ذہنوں میں بٹھانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز پیدا کی گئی ہے اس کے کیا کیا تقاضے ہیں، اس کے لیے کون سی چیز مفید ہے، کون سی چیز مضر ہے، کیا چیز اس کے لیے بہتر ہے اور کیا چیز اس کے لیے بہتر نہیں، بنانے والا جانتا ہے، بنے ہوئے نہیں جانتے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں آج بنائی جا رہی ہیں تو بنانے والا اس چیز کے بارے میں ایک مستقل کتاب لکھتا ہے کہ اس چیز کا استعمال ایسا ہو تو فائدہ ہوگا، اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو نقصان ہوگا۔ بعض نازک جو مشینیں ہوتی ہیں ان نازک مشینوں کے لیے نہ صرف یہ کہ اس مشین کے ساتھ کتاب ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کے استعمال کا طریقہ سکھانے کے لیے بھی کمپنی اس کے ماہر کو بھیجتی ہے تاکہ وہ عملی طور پر دکھا سکے کہ اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ اور ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تمام دنیا کی بنائی گئی چیزوں میں سب سے نازک ترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ اب بنانے والے حق تعالی ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے دو چیزیں اس کی صلاح اور فلاح کے لیے اور زندگی کیسے گزارنی چاہیے اس کے سمجھانے کے لیے بھیجی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کتاب کے تقاضوں کے مطابق عمل کیسے کیا جائے اس کو سمجھانے والی شخصیت بابرکت۔ یعنی ایک کتاب اللہ ہے اور دوسرے رسول اللہ ہے۔ اس کی بنا پر ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ بنانے والا جب جانتا ہے کہ بنائی گئی چیز کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے تو پھر اسی کا قانون سب سے بہتر قانون ہو سکتا ہے، اسی کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہو سکتا ہے، اسی کی ہدایت سب سے بہترین ہدایت ہو سکتی ہے۔ اس بنا پر قرآن سے ہٹ کر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ کر کسی اور کی ہدایات اور کسی اور کی رائے اور مشورے، ان کی کوئی اہمیت چیزوں کے صحیح استعمال سے متعلق نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے یہ بات ہمارے ذہن نشین ہونا چاہیے، ہمارا اس بات پر ایمان ہو
کہ اللہ نے ہمیں بنایا اور اس بات پر ہمارا ایمان ہو کہ اللہ جل شانہ رحمان الرحیم ہے، اور اس بات پر ہمارا ایمان ہو کہ اللہ علیم اور خبیر بھی ہے، وہ لطیف اور خبیر بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، الا یعلم من خلق، آگاہ ہو جاؤ کہ جانتا ہے وہی جس نے پیدا کیا، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین اور بہت خبر رکھنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بتایا کہ تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، اس لیے خیر کا اور شر کا فیصلہ تم نہیں کر سکتے، اس واسطے کہ شر اور خیر کا فیصلہ کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور علم حق تعالی جل شانہ کے پاس ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، ایک چیز کو تم پسند نہ کرو، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو بلکہ شر ہو۔ ایسا کیوں؟ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ اس کی بنا پر سب سے پہلی جو چیز طے کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی مرضی، اپنی طبیعت، اپنی خواہش، اپنا رواج، اپنا ماحول، اپنی رسوم، اپنے رجحانات، اپنے میلانات، اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ جس نے پیدا کیا اس کی بات کو ماننا ہے، اور جس نے پیدا کیا اسی کی ہدایات کو پورا کرنا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ماں ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری کے بارے میں آپ حضرات نے حدیث سنی ہوگی، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ ان بچوں کے زندگی کے رخ کو متعین کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ کا رجحان یہودیت کی طرف ہوتا ہے تو بچے یہودیت کی طرف چلے جاتے ہیں، اگر ماں باپ کا رجحان نصرانیت کی طرف ہوتا ہے تو بچے نصرانیت کی طرف چلے جاتے ہیں، اگر ماں باپ کا رجحان مجوسیت کی طرف ہوتا ہے تو بچے مجوسیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ جو 3 قسم کے افکار رکھنے والے لوگ تھے اس کو اس میں بتایا گیا، یعنی اشارہ کیا گیا اس بات کا کہ اولاد اسی راستے پر عام طور پر گامزن ہوتی ہے جس راستے پر ماں باپ ہوا کرتے ہیں۔ اس کی بنا پر ماؤں کے ذہن میں ایک بات یہ رہنی چاہیے، یہاں ماں اور باپ دونوں کا تذکرہ ہے، فَأَبَوَاهُ، ابوین سے مراد ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے، لیکن یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر اولاد اپنا ابتدائی بنیادی وقت ماں کے پاس گزارتی ہے۔ جب ابتدائی وقت ماں کے پاس گزارتی ہے تو پھر ایسی صورت میں ماہی کے اوصاف، ماہی کے خیالات اور ماہی کے طبیعتوں کے اعتبار سے تأثرات لینا شروع کر دیتی ہے۔ اس کی بنا پر ماں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی کسر اٹھا کر نہ رکھے۔ اگر ماں کا رخ صحیح نہیں ہوتا تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بچے پورے عام طور پر ماں کی طرف میلان رکھنے کی وجہ سے اسی کے اثرات کو قبول کرتے ہیں،
اور اسی کی طبیعت کے مطابق چلتے رہتے ہیں۔ اس لیے اگر ہماری وجہ سے ہمارا بچہ بگڑا تو پھر اس کی جواب دہی بھی ہمارے ہی اوپر ہے۔ ہم لوگ یہ سن کر تو بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ماں کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن ایسا مقام عظیم کیوں ہے؟ وہ اس واسطے ہے کہ ماں بحیثیت ماں ایک ایسی اہم ترین ذمہ داری ادا کرتی ہے کہ بچوں کو اس راہ پر ڈالتی ہے جو راہ بچوں کے حق میں نجات کا سبب بنتی ہے، جو راہ بچوں کے حق میں ہمیشہ فوز و فلاح کا باعث بنتی ہے، جو راہ بچوں کے لیے ترقی کی ضامن ہوا کرتی ہے۔ اس کی بنا پر ماں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کے سلسلے میں ہمیشہ فکر مند رہے، اور اس سلسلے میں دیکھنا چاہیے ان خواتین کو جنہیں آپ مثالی خواتین کی حیثیت سے کتابوں میں مذکور احوال کو پڑھیں گے۔ مثالی خواتین آپ دیکھیں گے تو اس میں بہترین قسم کے نمونے آپ کو ملیں گے۔ بڑے بڑے لوگ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی ماں کے زیر تربیت کچھ ایسے تھے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان میں ایک عجیب قسم کا تھوڑا سا مزاجی اعتبار سے فرق تھا۔ امام غزالی تھے، ایک مسجد میں امامت کرتے تھے، اور ان کے بھائی بھی بہت بڑے آدمی تھے لیکن ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس کی شکایت ہوئی اور یہ شکایت ماں تک پہنچی۔ ماں نے کہا کہ بیٹا تم اپنے بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، جاؤ اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ فرما رہے ہیں تو جاؤں گا۔ اب گئے، ایک رکعت کے بعد واپس آ گئے، ایک ہی رکعت پڑھی پیچھے اور واپس آ گئے۔ اب یہ اور بھی بہت غلط تاثر قائم ہوا لوگوں کے درمیان میں کہ یہ کیا ہے۔ جا کے انہوں نے شکایت کر دی اپنی ماں سے، تو انہوں نے دونوں بیٹوں کو بلایا آپ نے اور پوچھا کہ تم نماز کے لیے گئے تھے، بیچ میں سے کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ نماز کے درمیان میں ان کا دھیان اللہ کی طرف نہیں تھا، یہ مسائل سوچ رہے تھے، اس لیے میں آ گیا چھوڑ کے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میری تربیت کا جو منشا تھا نہ وہ تم سے پورا ہوا نہ تم سے۔ تم حالت نماز میں اللہ کی طرف متوجہ نہیں رہے، اور تم حالت نماز میں امام کی طرف متوجہ ہے وہ سوچنے میں لگے رہے۔ تم دونوں نے مل کر میرا منشا پورا نہیں کیا۔ تو عورت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی اولاد کی تربیت سے متعلق، ماں کی بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ اگر مائیں اچھی ہو جاتی ہیں تو مشہور ہے کہ پورا خاندان اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر ماں بگڑ جاتی ہے تو پورا خاندان بگڑ جاتا ہے۔ ماحول کے بنانے میں ہمارے بڑے لوگ کہتے تھے کہ اگر مرد کی زندگی میں دین آیا تو سمجھ لو کہ دروازے کی دہلیز تک دین آیا، اور اگر عورت کی زندگی میں دین آیا تو سمجھ جاؤ کہ خاندان میں اور گھر میں دین آ گئے۔ بہرحال بڑی ذمہ داری ہے ماں کی، اسی واسطے اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس کے مقام کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حق کے معبودیت کو ظاہر کرنے کے بعد سب سے پہلے اگر کسی کا حق بیان کیا ہے تو وہ ماں باپ کا حق بیان کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بہرحال ایک مسئلہ تو یہ ہے، اور جہاں تک ماں کے کردار کا تعلق ہے اس کی ذمہ داری بہو سے متعلق یہ رہنا چاہیے کہ اگر بہو کو بہو سمجھ کر رکھے گی تو مسائل پیدا ہوں گے، اور اگر بہو کو بیٹی کا مقام دے دے گی تو انشاءاللہ گھر کا ماحول بہت اچھا ہو جائے گا۔
اور بہو اگر اپنی ساس کو ساس نہ سمجھے، ماں سمجھے، تو انشاءاللہ العزیز معاملہ آسانی کے ساتھ میں حل ہو جائے گا۔ یہ سب سے زیادہ خرابی گھرانوں میں اس واسطے ہے کہ ہر ایک دوسرے کو اپنا غیر، اپنا مخالف، اپنا محاذی، اپنا اپوزیشن سمجھنے لگتے ہیں۔ بھئی یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم پوری دنیا والوں کو یہ بتائیں کہ اسلام ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف۔ اس آدمی میں کسی قسم کی کوئی خیر نہیں ہوتا جس میں نہ کسی سے الفت ہو، نہ اس سے کوئی الفت رکھتا ہو۔ اس لیے بہو کا کام ہے کہ وہ اپنے ساس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے۔ جہاں تک معاملہ بیٹی کا ہے، عام طور پر بیٹیاں ہونے کی حیثیت سے گھر میں کسی قسم کے صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا اہتمام نہیں کرتی، خاص طور سے گھریلو کام کاج سے متعلق زیادہ دلچسپیاں نہیں رکھتی۔ شادیوں کے بعد میں اگر وہ کہیں جاتی ہیں اور انہیں کوئی کام لگتا ہے تو وہ خود کہتی ہے کہ میں نے کبھی یہ کام کیا ہی نہیں، اور اگر وہاں کے ذمہ داروں نے کوئی کام کرا دیا تو ماں باپ لڑنے کو پہنچ جاتے ہیں کہ جس بچی کو ہم نے چھوا تک نہیں، اس بچی کو تم نے یہ کام کیسے کرا دی۔ بھئی اپنے گھر میں رہتے ہوئے پورے گھرستی کے نظام کو آپ سمجھیں، ماں کی خدمت کریں، گھر کے لوگوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں اور بیٹی بن کر دکھائیں۔ ایسی بیٹی جیسی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ انہیں گھر میں کام کرتے کرتے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے، مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے گردن پر نشان پڑ گئے تھے۔ آپ نے جا کر ایک غلام کو پوچھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسبیح سکھائی اور فرمایا کہ یہ غلام سے بہتر ہے۔ جی، اس قدر مشقتیں جھیلیں اور اپنے والد بزرگوار نبی رحمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ آج پوری دنیا انسانیت میں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا کردار بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی ایک عظیم الشان کردار ہے، اور امہات المؤمنین ازواج مطہرات ان کی مبارک زندگیاں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز اگر ہمارے گھرانوں میں ان عظیم الشان مثالی خواتین کا اسوہ پیش نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کا اہتمام کریں گے تو یاد رکھیے کہ اس سے بہتر نظام زندگی کا کوئی تصور نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، دنیا انسانیت میں کہیں بھی نہیں۔ کسی دانشور کے پاس میں وہ فارمولہ نہیں جو فارمولہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے دیا ہے۔ بس اس موقع پر میں اسی گزارش پر اپنی بات کو ختم کروں گا، اس لیے کہ میں تھوڑی سی تاخیر سے پہنچا تھا تو میں نے کہا جرمانے میں چند منٹ کم کر دوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔